سونے رب نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی ہے اور نماز کے بعد درس حدیث کا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آج بھی ہمارا وہی سبق ہے، حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ۔ اس سبق کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک آپ کے پاس تھا، تو آپ کہتی ہیں حاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبہ کوئی عام نہیں، جب یہ جبہ وہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے۔ آگے فرماتی ہیں کانت عند عائشہ، یہ میری بہن، میری ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ پھر آگے فرماتی ہیں لما قبضت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے یہ جبہ اپنے پاس رکھ لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، یہ وہ جبہ ہے جس کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ تو آگے فرماتی ہیں نحن نغسلها للمرضى یستشفى بها، ہم جس وقت مشکل میں پھنستے تھے تو کیا کرتے تھے، نحن نغسلها، ہم اس جبے کو دھوتے ہیں، لمرضى، اور مریضوں کے لیے، یستشفى بها، اس کا پانی پیتے ہیں، بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اب حضرت اسماء جو حضرت سیدنا خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی صاحبزادی ہیں اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بہن ہیں۔ آپ فرما دیے نے کہ جبہ پاک میری بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول سی، تو جس وقت آپ دا وصال ہو گیا تو وہ جبہ مبارک میں اپنے کول رکھ لیا۔ تو جبہ مبارک میرے کول سی، جدوں ہی کسی نو کوئی مسئلہ بننا، کوئی بیمار ہونا، کوئی نظر دا مسئلہ بن جانا، کوئی بھی پریشانی بننی، کوئی بیماری لائق ہو جانی، تو وہ میرے کول آندے سن، میں جبے مبارک نو دھوندی ساں، وہ جڑا پانی ہوندا سی نا، پانی انہاں نو دے دینا، انہاں نے پانی پینا، وہ پانی دے صدقے اللہ انہاں نے شفا دے دیندا سی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جبہ مبارک جسم نہیں ہے، جسم دے نال یہ جبہ یہ مس ہویا سی، وہ جبے دی یہ برکت ہے۔ پھر ایک دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، آپ فرماندیاں نے کہ یہ صحابہ تو بعد تابعین دے اندر بھی شمار جاری سی۔ پھر آپ فرماندیاں نحن نغسلها، کہ ہم اس کو بار بار دھوتے تھے، جدوں کوئی مریض آنے انہوں نے دھونا، وہ پانی جڑا ہونا انہوں نے دینا، انہوں نے پینا اور انہوں نے شفا مل جانی۔ ایک دو دفعہ نہیں، یہ بار بار ہی ایسا معاملہ ہونا۔ تو ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بزرگاں دے جڑے تبرکات ہوندے نے، جڑی چیزاں ہوندیاں نے، انہاں دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہوندی ہے۔ ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین انہاں دا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور اس کے اندر آپ پڑھیا کہ صحابہ کرام اس کے بعد تابعین انہاں دا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جبہ مبارک انہاں دا پانی اس کے اندر بھی شفا ہے۔ اب ایک اور بات، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن کہ ایک خاتون آئی، اس خاتون نے ایک چادر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیتا، تو سرکار پاک نے چادر لئی، چادر لے کے اوڑھ لئی،
اسی وقت سرکار پاک نے چادر نو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ جدو چادر نو اوڑھ لیا تو نال ہی ایک صحابی رسول بیٹھے سن، عرض کرتے سن سونیا یہ چادر مینوں نہیں عنایت فرما دیندے، یہ چادر مینوں نہیں دے دیندے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک نو اتار کے اپنے غلام نو دیتی۔ تو سرکار پاک اس تشریف لے کے چلے گئے تو دوسرے صحابہ کرام سن جو صفہ تے بیٹھ کے علم حاصل کرتے سن سرکار پاک دے کولوں، مقام صفہ تے بیٹھ کے سرکار پاک دے کول علم حاصل کرتے سن۔ انہوں دا عقیدہ کیسا ہے؟ سرکار دے کول علم بھی حاصل کر رہے ہیں، عقیدہ انہوں دا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی ہے سرکار پاک دے کول اور چادر نہیں ہے، تو سرکار پاک نے تحفہ اپنے لیے قبول کیتا سی، اجی انہوں نے اوڑی سی اپنے اوپر لئی چادر ہے، تو چادر منگ لی۔ تو یہ بھی پتہ ہے سرکار دی بارگاہ جیڑا آ گیا جو بھی منگیا سرکار پاک نے عطا کر دیتا ہے، اپنے کول نہیں رکھ دے، پھر تو مانگ لی ہے۔ پھر اگے صحابی دا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی کی فرماندا ہے اپنے یاراں نو دوستاں نو، باقی صحابہ کرام نو فرماندا ہے واللہ ما سألتها الا لتکون قفنی یوم اموت، کہندا خدا دی قسم میں اپنی ذات واسطے گرمی سردی تو بچن واسطے چادر نہیں لئی، پوچھتے ہیں پھر کادے واسطے لئیے؟ وہ کہندا کفنی یوم اموت، کہ جس وقت میری موت واقعہ ہو جائے اسی چادر دا ہی مینوں کفن دیتا جائے، اسی چادر دا ہی مینوں کفن دیتا جائے، الا لتکون کفنی یوم اموت، کہ جس وقت میں فوت ہو جاواں مینوں ہور کوئی کفن نہ دیتا جائے، اس سرکار پاک دے جسم دے نال چادر مس ہو گئی ہے، اسی چادر دا مینوں کفن دیتا جائے۔ اس صحابی دی سوچ دیکھو کیسی سوچ ہے، اس دا عمل دیکھو کیسا ہے، کیسی سوچ ہے۔ فقانت کفنہ، کہ جدوں میں فوت ہو جاواں کسی چادر دا مینوں کفن دے دینا، اور کچھ نہ ہوئے جس وقت منکر نکیر سوال واسطے آن تو انہوں نے کہا کہ اے سرکار دی چادر میرے کول ہے، بس یہی عقیدہ ہے صحابہ کرام دا، یہی عقیدہ ساڈا ہے کہ سرکار پاک دے وسیلے دے نال ہی ساڑی شفاعت ہونی ہے۔